بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور موت اور زندگی کا نظام بنایا۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کائنات کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پیدا فرمائی اور ان کو پیدا کر کے اللہ نے موت کا نظام رکھا۔ زندگی بھی ایک نعمت ہے، اسی طرح موت بھی ایک نعمت ہے۔ زندگی نعمت ہے کہ اس کے اندر نیک آدمی نیک کام کر لیتا ہے اور نماز روزہ کرتا ہے، اس کے اوپر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور موت بھی ایک نعمت ہے کہ اہل ایمان کو مرتے ہی اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی اور دنیا کے مصائب سے نکل کے آخرت کی وسعت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1، سلام کا جواب دینا، اگر وہ مریض ہو جائے اس کی عیادت کرنا، چھینکنے والے کا جواب دینا، اور اگر وہ فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شریک ہونا، اور اگر دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص نماز جنازہ پڑھے اس کے لیے 1 قرات کے برابر ثواب ہوتا ہے، اور جو شخص جنازے کے ساتھ جائے حتیٰ کہ اس کے سارے کام پورے کر کے واپس آئے، یعنی دفن وغیرہ کے ساتھ اس کو واپس کر کے آئے، تو فرمایا 2 قرات اس کو ثواب ملے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص جنازہ ادا کرے اس کے لیے 1 قرات ہے، اور جو اس کے دفن میں بھی شریک ہو اس کے لیے 2 قرات ثواب ہوتا ہے، اور 1 قرات کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ رہے گی میری امت، یا یوں فرمایا کہ یہ امت خیر پر رہے گی جب تک کہ جنازوں کا بوجھ اپنے گھر والوں پر نہ ڈالیں، یعنی جب کوئی فوت ہو جائے ان کے اوپر نہ ڈالا جائے بلکہ اس کے اہل، اس کے رشتہ دار کفن دفن کا انتظام کریں۔ فرمایا اس وقت تک وہ خیر پر رہیں گے، اور جب یہ کام چھوڑ دیے جائیں گے تو خیر ان میں سے ختم ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی انسان مرنے والا ہوتا ہے جس پر مسلمانوں کی جماعت نماز ادا کرتی ہے، جن کی تعداد 100 تک پہنچ جائے، وہ سب کے سب میت کے حق میں شفاعت کرنے کے لیے دعا کریں تو اللہ رب العزت ان کی شفاعت قبول کر کے اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا جس جنازے کے اندر 40 اہل ایمان شامل ہوں اللہ رب العزت اس مردے کی بخشش کر دیتے ہیں۔ مزید ایک روایت کے اندر رہتا ہے، کنز العمال کے اندر یہ روایت ہے، امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا کہ جس جنازے کے اندر اہل ایمان 10 آدمی بھی شریک ہو جائیں اللہ رب العزت مردے کی بخشش کر دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، جو فوت ہو جائے اس کے جتنے بھی عیوب ہیں ان کو بیان کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ فرمایا جو شخص میت کو غسل دے اور اس کے عیب کو چھپائے اس کو 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ جو عیب چھپانے والا ہے اللہ رب العزت اس کی 40 مرتبہ مغفرت فرمائیں گے۔ اور جس نے میت کو کفن دیا اللہ رب العزت اس کو جنت کا باریک ریشم کپڑا اس کو پہنائیں گے۔ اور جس نے میت کے لیے قبر کھودی اور اس کو اس میں دفن کرنے کے لیے وہ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا اجر دیں گے کہ کل قیامت کے دن اس کو یاقوت و مرجان والی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور اس کو ایسی جنت عطا کریں گے، حشیش و زعفران اس کے اندر ہوں گے، ریشم و مخمل کے پردے لگے ہوئے ہوں گے، اور 70 جنت کے دروازے ہوں گے۔ اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے جو میت کو دفن کرنے تک شریک ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب کوئی فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے۔ جب ہم شریک ہوں گے تو ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میت کی کسی مصیبت کے اوپر
ان کو صبر دلانے کے لیے جائے، اللہ رب العزت ان کو اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا فوت ہونے والوں کو اجر دیتے ہیں۔ یعنی جن کے ہاں کوئی فوتگی ہوئی، جتنا ثواب اللہ ان کو دیتے ہیں صبر کرنے کے لیے، تو اسی طرح جو صبر کرنے کی تلقین کرے وہی ثواب اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ محترم دوستو، یہ آپ کے سامنے موت کے حوالے سے اور جنازے کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی ہیں کہ جنازے میں شریک ہونے کا کتنا بڑا ثواب ہے اور اس کے کفن دفن کرنے کا انتظام کرنے کا ثواب کتنا ہے، یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔